أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. سورة النساء آیت 143 سے 147 تک منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے کہ منافقین کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے لیے عزت ہے تو انہیں دوست بنانے سے ہمیں بھی عزت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزت للہ جمیعا، اسی کو ملے گی جو اللہ کا بنے گا. آج کی پہلی آیت میں تو ایمان والوں کو خطاب ہے کہ اے ایمان والو، اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، جیسا کہ منافقین کافروں کو دوست بناتے ہیں. تو اگر تم کافروں کو دوست بناؤ گے تو تم اللہ کے لیے اپنے اوپر ایک حجت کو ثابت کر دو گے، یعنی اللہ کے لیے پھر حجت ہو جائے گی کہ تم لوگوں نے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنایا، لہٰذا تم بھی اسی طرح عذاب کے مستحق ہو جیسا کہ منافق لوگ عذاب کے مستحق ہیں. تو اپنے اوپر اللہ کے لیے کوئی حجت قائم کرنے کے لیے نہ چھوڑو. اور ویسے بھی اگر تم کافروں سے دوستی بناؤ گے، کافروں سے دوستی رکھو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے، آخرت کو بھول جاؤ گے. المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. کافر اللہ سے دور ہیں، آخرت سے غافل ہیں. تم ان کافروں سے دوستی پکڑو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے، آخرت کو بھول جاؤ گے. دل میں اللہ کا خوف ختم ہو جائے گا، دنیا کی محبت رچ بس جائے گی. اس لیے کہ ایک دل دو طرف نہیں ہو سکتا. یا تو دل اللہ سے لگاؤ، اور اگر اللہ سے نہیں لگاتے ہو، کافروں سے لگاتے ہو، تو پھر اللہ سے دل نہیں لگے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. کفار سے دنیاوی معاملات کرنا، خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، اس قسم کے معاملات کی تو اجازت ہے، لیکن دلی محبت، دل کا تعلق
اور خصوصی محبت، گہری محبت، یہ کافروں سے جائز نہیں ہے۔ یہ محبت ایمان والوں کو ایمان والوں سے ہی زیب دیتی ہے۔ تو آج کی پہلی آیت میں تو اس کا بیان ہے۔ دوسری آیت میں پھر کفار کا تذکرہ ہے، منافقین کا، کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جو سب سے خطرناک، سب سے خوفناک اور سب سے سخت طبقہ اور حصہ ہے۔ اس لیے کہ جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے تو جو حصہ سب سے نیچے ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ایک کنواں ہے، اور اس کنویں کو بند کر دیا گیا ہے۔ جب سے اسے بند کر دیا گیا ہے دوبارہ اسے کھولا نہیں گیا، اور وہ اتنا خوفناک ہے کہ خود جہنم اس سے روزانہ اللہ کی پناہ مانگتی ہے۔ منافقین کو جہنم کے اس حصے میں عذاب دیا جائے۔ ایک اور تفسیری قول غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، فرماتے ہیں کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بھی لوہے کے تابوت، لوہے کے صندوق جن کا کوئی دروازہ نہیں ہے، منافقین کو ان تابوتوں میں، صندوقوں میں ڈال کر، جن کا کوئی دروازہ نہیں ہے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، ان منافقوں کے لیے آپ کوئی مددگار نہیں پائیں گے کہ جو ان کو جہنم سے نکال کر لے آئے، یا اس نچلے طبقے سے نکال کر اوپر کسی طبقے میں لے آئے۔ نہیں، منافقوں کے لیے کوئی مددگار نہیں، کوئی خلاصی نہیں ہے۔ ان کا جرم بہت بڑا ہے، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے ایمان والوں کے ساتھ استہزاء کیا، انہوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے ایمان والوں کو تکلیفیں دی، جرم در جرم در جرم، جرم جرم۔ اس لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ لیکن خدا تعالی کی رحمت اور اللہ تعالی کی مہربانی نے کسی کے لیے دروازہ بند نہیں کیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر یہ منافقین توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو صرف یہ نہیں کہ اللہ ان کو جہنم کے نچلے طبقے سے نکال دے گا، نہیں، اللہ ان کو ایمان والوں کے ساتھ کھڑا کر دے گا، اور ایمان والوں کو اللہ بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جب ایمان والوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو یہ بھی بڑے اجر کے مستحق ہو جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ دیکھیں کہ فی الدرک الاسفل من النار، اور ایک طرف یہ کہ اگر یہ توبہ تائب ہو جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، مخلص ہو جائیں، تو سبحان اللہ، فاولئک مع المؤمنین، جنت میں چلے جائیں گے۔ پیچھے منافقین کی خصلتوں میں ایک خصلت بتائی تھی، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا اخلصوا دینہم للہ، کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کریں،
اپنے عمل کو خالص کر لیں. دکھاوا مکھاوا اللہ کے ہاں یہ نہیں چلتا ہے. اخلاص کر لیں، اخلاص. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھیوں نے اخلاص کی تعریف پوچھی کہ حضرت اخلاص کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نیکی کا کام کرنا اور اس طرح اللہ ہی کے لیے کرنا کہ لوگوں سے تعریف کی طلب بھی نہ ہو، کہ لوگ میری تعریف کریں کہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے. لوگوں کی تعریف کی طلب اور حاجت بھی نہ ہو. عمل نیکی صرف اور صرف اللہ کے لیے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اخلص دینک یکفیک قلیل من العمل. اپنے دین کو، اپنے عمل کو خالص کر لو. تھوڑا عمل ہوگا وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. اخلص دینک، لیکن اخلاص ہو. جیسا کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اخلاص کے ساتھ 1 درہم سبق 100 درہم، 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے 1 درہم جو اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا جائے. تو یراؤون الناس نہیں، اخلصوا دینہم للہ. ان منافقوں کو سمجھا دیجئے کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو. جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا کہ ریاکاری شرک اصغر، شرک خفی. قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جاؤ جس کو دکھانے کے لیے یہ نیکی کی تھی نا، بس اسی سے جا کے بدلہ لو. میرے لیے تو کی نہیں تھی، تو مجھ سے کیوں بدلہ لینے کے طلبگار ہو؟ جس کے لیے کی تھی اسی سے مانگو. تو اخلاص یہ ہر عمل کی روح ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جس کی نیت خالص، جس نے عمل اللہ کے لیے کیا، اس کی ہجرت قبول، اس کا ایمان قبول، اس کی نماز قبول، اس کی عبادت قبول، اس کا صدقہ قبول، اس کی سخاوت قبول، جب اللہ کے لیے ہو. اور اگر لوگوں سے تعریف طلب کرنی ہو، لوگوں سے تعریف چاہنی ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، بڑا سخی ہے، بڑا مہمان نواز ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا اچھا ذکر تلاوت کرتا ہے، یراؤون الناس، پھر گئے عمل. تو اخلاص اعمال کی روح ہے. اخلاص کے بغیر عمل کھوکھلا ہے. تو الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ. 4 عمل بتائے. توبہ طائب ہو جاؤ، اپنی اصلاح کر لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنے عمل میں اخلاص لے آؤ. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے بڑے سخت عذابوں کا تذکرہ ہوا منافقین کے لیے، کافروں کے لیے. عذاباً علیما، دردناک عذاب. درک الاسفل من النار، سب سے آخری جہنم کے طبقے میں عذاب. تو اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا ملے گا؟ ان اللہ لم یخلق، اللہ نے تمہیں پیدا نہیں کیا عذاب دینے کے لیے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟
علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ نے سبحان اللہ بڑی پیاری بات لکھی یہاں پر، آلوسی بغدادی روح المعانی میں فرمایا اللہ کو عذاب دینے سے، تمہیں عذاب دینے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ کیا اللہ کے غصے اور غضب کو تسکین حاصل ہو جائے گی؟ یا اللہ اس سے کوئی بدلہ لے گا؟ یا اللہ کو اس سے کوئی نفع ملے گا؟ یا اللہ کو اس سے، اللہ سے کوئی تکلیف دور ہو جائے گی؟ جیسا کہ بادشاہ ہوتے ہیں، دنیاوی بادشاہ کسی پر غصے میں ہوتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یا کسی سے بدلہ لیتے ہیں تو اس کو سزا دیتے ہیں، یا اپنی ریاست اور اپنی سلطنت کے نفع کے لیے کسی کو سزا دیتے ہیں، یا اپنی سلطنت سے نقصان اور فساد کو ختم کرنے کے لیے کسی کو سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تو غنی مطلق ہے، اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، تمہیں عذاب دینے سے اس کے غصے کو تسکین ملے گی کیا؟ اس کو کوئی نفع پہنچے گا؟ اس سے کوئی تکلیف ہٹ جائے گی؟ وہ غنی مطلق ہے، وہ تمہیں عذاب دے کر ایسا کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، تمہیں عذاب ملے گا تمہارے کفر اور تمہارے نفاق کی وجہ سے، بس کفر نفاق چھوڑ دو، اللہ کے عذاب سے چھوٹ جاؤ گے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہے؟ ایک بڑی پیاری تعریف لکھی بعض مفسرین نے شکر کی۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کے احسان اور اللہ کی نعمت کو یاد کر کے دل میں اللہ کی تعظیم آ جائے، زبان سے اللہ کی تعریف ہو جائے، اور اعضاء اور جوارح سے، ہاتھ پاؤں سے، جسم کے اعضاء سے ایسے کاموں کو انجام دیا جائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، یہ شکر ہے۔ تین چیزیں۔ ویسے بھی جب کوئی احسان کرتا ہے تو بندہ اپنے محسن کا بڑا شکر گزار ہوتا ہے، اور اگر کسی نے کسی پر کوئی احسان کیا اور اس محسن کا پتہ نہیں ہے تو بندہ شش و پنج میں ہوتا ہے، پوچھتا ہے مجھ پر یہ احسان کس نے کیا؟ آپ کو کسی نے کوئی تحفہ بھیجا، کوئی ہدیہ بھیجا، آپ پر کوئی احسان کیا، آپ کو پتہ نہیں ہے احسان کرنے والا کون ہے، تو آپ کے دل میں ایک تڑپ ہوگی، یار وہ محسن کون ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے، وہ تحفہ دینے والا کون ہے؟ آپ پوچھیں گے، ایک سے دوسرے سے ڈھونڈیں گے، اپنے محسن کی تلاش کریں گے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا وہ فلاں شخص میرا محسن ہے، اس نے یہ احسان کیا ہے، تو آپ اس کی کیسی قدر کریں گے، کیسے اس کا شکریہ ادا کریں گے؟ تو یہاں تو محسن منعم معلوم ہے، ہم پر یہ ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ تو شکر کیا ہے کہ اپنے محسن، احسان کرنے والے، نعمتیں دینے والے کی دل سے تعظیم اور قدر، زبان سے تعریف، اور اعضاء اور جوارح سے ایسا کام جس سے وہ راضی ہو، یہ ہے شکر کی تعریف۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن خطاب کر رہا ہے اس وقت کے منافقوں کو، کافروں کو، تمام انسانوں کو، کہ دیکھو تم پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان سے بڑی نعمت نہیں ہے. پیغمبر خاتم النبیین، رسولوں کے، پیغمبروں کے، نبیوں کے امام، تمام انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے کہ اگر آخری پیغمبر آپ کی زندگی میں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، آپ ضرور ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد اور نصرت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیتے گئے پہلے پیغمبر، پہلے نبی، تذکرہ کرتے گئے. آدم علیہ السلام کی سیرت میں دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. نوح علیہ السلام کے احوال میں دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں دیکھیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جتنے پیغمبر گزرے ہیں سب کے احوال میں، سب کی سیرتوں میں، سب کی کتابوں اور صحیفوں میں دیکھیں، آخری پیغمبر کا تذکرہ ہے. ایسا عظیم الشان پیغمبر جس کی تعریف اور مدح آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، تمام انبیاء کرتے چلے آ رہے ہیں. بعض انبیاء نے تو اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں اس آخری پیغمبر کا امتی بنا. وہ عظیم الشان پیغمبر اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس نعمت کی قدر کرو. یہ ہے شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرو گے، ایمان لاؤ گے. یہ بہت بڑی نعمت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی پیغمبروں نے دعائیں کی، اللہ نے ہمیں اس عالمی پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم اس آخری پیغمبر کے امتی ہیں. تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، ایمان لاؤ گے، تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اللہ کو عذاب دینے سے کیا ملے گا؟ اللہ تو شاکرن علیما، بڑا قدردان ہے. اللہ بڑا قدردان ہے. تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ اپنی نعمتیں تم پر اور زیادہ کرے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تم سے راضی ہوگا. اس کا شکر ادا کرو گے اللہ اس کی قدر کرے گا. کتنا بڑا قدردان. نیکی کرو اللہ 10 گنا ثواب دیتا ہے. اخلاص زیادہ ہو 70 گنا دیتا ہے، اور اخلاص ہو 700 گنا دیتا ہے. بتاؤ دنیا کا کوئی محسن، دنیا کا کوئی سخی جو ایک کے بدلے میں 700 دے، 7,000 دے، 7 لاکھ دے، 7 کروڑ دے؟ کون ہے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا سخی؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ بڑا قدردان ہے، بہت جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اللہ اور دے گا، اللہ کی نعمتیں اور آئیں گی. لیکن اگر ناشکری کی، ناقدری کی، اللہ نعمتیں چھین لے گا. اب آئیے شکر کی تعریف کی طرف. شکر کی تعریف کیا تھی؟ اعضاء اور جوارح سے، ہاتھ پاؤں سے اللہ کی رضا اور خوشی والے اعمال. اب اگر ہاتھوں سے، پاؤں سے، آنکھوں سے، زبان سے، کانوں سے اللہ کی نافرمانی والے کام کیے، ناشکری ہے. ان کانوں سے گانے سنے، اس زبان سے جھوٹ بولا، اس زبان سے کسی کو تکلیف دی، ان آنکھوں سے غلط کو دیکھا،
نامحرم کو دیکھا، غلط اشیاء کو دیکھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھا، تو اعضاء اور جوارح کو اللہ کی خوشی میں استعمال نہیں کیا، اللہ کی ناراضگی میں استعمال کیا، ہو گئی ناشکری۔ تو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اگر تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو، اللہ بڑا قدردان ہے۔ تو آج کی ان آیتوں میں پہلے تو ایمان والوں سے خطاب ہے کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، پھر منافقین سے خطاب ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، لیکن اگر تم توبہ کر لو، اچھے ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ، تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کوئی خوشی تھوڑی ہے، اللہ تمہیں عذاب سے بچائے گا۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تمہیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا الزام اور حجت قائم کرو؟ یعنی اگر تم کافروں سے دوستی کرو گے تو اللہ کے لیے پھر یہی ہے، اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے درجے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ الا الذین تابوا، مگر وہ منافقین جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، واعتصموا باللہ، اور مضبوط پکڑا اللہ کو، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے اعمال اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا۔ فاولئک مع المؤمنین، پس یہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور بہت جلد اللہ دے گا ایمان والوں کو بڑا ثواب۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، یقین کرو۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کے ساتھ ہی ہمارے درس قرآن کے 5 پارے مکمل ہو گئے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔